امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ غزہ سے فلسطینیوں کی زبردستی نقل مکانی نہیں ہونی چاہیے۔ غزہ کی ناکہ بندی یا محاصرہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ G7 اجلاس کے بعد امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ابھی یا جنگ کے بعد غزہ سے فلسطینیوں کی زبردستی نقل مکانی نہیں ہونی چاہیے۔ تنازع ختم ہونے کے بعد بھی اسرائیل غزہ پر دوبارہ قبضہ نہیں کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ کو پرتشدد حملوں کے پلیٹ فارم کے طور پر استعمال نہ کیا جائے۔ غزہ کی ناکہ بندی یا محاصرہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ یہ یقینی بنانا چاہیے کہ مغربی کنارے سے دہشت گردی کا کوئی خطرہ پیدا نہ ہو۔ تنازع کے ختم پر عبوری حکومت کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت میں تیزی، مساجد کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ جبالیہ، نصیرات اور شاطئی کیمپوں پر بمباری، مزید 306 فلسطینی شہید ہو گئے۔ 12 یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے مذاکرات، 3 روز کی جنگ بندی کا امکان ہے۔ 3 روزہ جنگ بندی کا مقصد غزہ میں امداد پہنچانا ہے، ترجمان حماس کا یہ بتانا ہے، جبکہ حماس شمالی غزہ کی پٹی کا کنٹرول کھو چکی۔ اسرائیل کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے غزہ میں مکمل جنگ بندی نہیں ہوگی۔ شہریوں کو جنوب کی طرف جانے کی اجازت کے لیے مخصوص اوقات میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی ہوگی۔ غزہ میں داخل ہونے والے صہیونی فوج کو حماس کی جانب سے سخت مزاحمت کا سامنا۔ القسام بریگیڈ کی اسرائیلی فوج پر حملوں کی نئی ویڈیو جاری۔ جنگجوؤں کو اسرائیلی ٹینکوں اور فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنا کر تباہ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ 16 اسرائیلی ٹینک اور فوجی گاڑیاں تباہ کر دی گئیں۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت 33ویں روز بھی جاری۔ صہیونی فورسز نے غزہ پر موت کی چادر پھیلا دی۔ اسرائیلی فوج غزہ کے رہائشی علاقوں، ہسپتالوں، پناہ گزین کیمپوں کو برباد کرنے کے مشن پر سرگرم۔ غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 214 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج کی رات کے اندھیرے میں خان یونس الشاستی مہاجر کیمپ پر وحشیانہ بمباری۔ اسرائیلی فوج نے شجاعیہ کے علاقے النصر میں رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچایا۔ الشفا ہاسپٹل کے قریب بھی بمباری۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں صحت، نکاسیاب صاف پانی اور خوراک تک رسائی جیسی بنیادی سہولیات دستیاب نہیں اور مکمل نظام منہدم ہونے کے قریب ہے۔ دوسری جانب انٹرنیشنل کمیٹی آف دی ریڈ کراس کے مطابق اسرائیل نے غزہ میں اس کے 5 امدادی ٹرکوں اور 2 گاڑیوں کو نشانہ بنایا، جس میں زندگی بچانے والی ادویات بھی شامل تھیں، جبکہ اسرائیلی حملے میں 2 گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ صہیونی فورسز کی وحشیانہ کارروائی، 51% ہسپتال، 258 اسکول اور تعلیمی مراکز تباہ۔ اسرائیلی فوج نے 167 عبادت گاہوں، 35,000 سے زائد رہائشی عمارتوں اور 57 ایمبولینسز کو تباہ کیا۔ ڈیفنس فار چلڈرن انٹرنیشنل فلسطین نامی NGO نے بتایا کہ 1967 سے 7 اکتوبر 2023 سے قبل مغربی کنارے اور غزہ میں اسرائیل کے ہاتھوں جتنے بچے شہید ہوئے، اس سے 2 گنا زیادہ بچے 1 ماہ کے دوران شہید ہو چکے ہیں۔